بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پہ بات چل رہی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام فرمانے لگے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرا بیٹا نماز قائم کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ تو یہاں پہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ پیار محبتیں اپنی جگہ، لیکن اصل پیار اور محبت یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے بچے کی آخرت بن جائے۔ یہ پیار محبت نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا بچ جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ اصل پیار محبت یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے بچے کی، ہم دونوں کے جانے کے بعد آخرت بہتر ہو جائے۔ اور اسی طرح پھر آگے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا بیٹا اچھا کام کرنا بھی ہے، لوگوں کو بھی کہنا ہے، اور برے کام سے منع بھی کرنا۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو جب سکھا دیا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرتے اور بد زبانی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، تو اسے یہ بھی بتانا ہے کہ اپنی کلاس کے بچوں کو بھی جا کے بتا دینا، اور جو بچے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں انہیں بھی جا کے بتا دینا کہ غلط اور رف لینگویج یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھلائی کے کام کا کہنا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہو تو اسے منع بھی کرنا ہے، اور اپنے بچے سے پوچھنا بھی ہے، آج آپ نے کتنے بچوں کو منع کیا، آج آپ نے کتنے بچوں کو روکا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور ایک واقعی مسلمان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ برائی کے کام سے منع کرتا رہے پیار محبت سے، اور اچھائی کے کام کا کہتا رہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت آ جاتی ہے اس پہ صبر کیا کرو۔ تو اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی چوٹ لگ ہی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ منہ کھول لیا اور اس کے بعد شروع ہو گئے، کبھی اس کو شکایت کبھی اس کو شکایت، چپ، زبان بند ہی نہیں ہو رہی، منہ بند نہیں ہو رہا۔ ان ذالک من عزم الامور، تو جب آپ بیٹا صبر کریں گے تو یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کا عزم ارادہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہماری زبان میں کیا کہیں گے، ہمارا بچہ تو شیر ہے، ایسی چھوٹی موٹی لگتی رہتی ہیں، پہلے احتیاط کیا کرو، اور اب لگ گئی ہے تو اب شاباش، منہ بند رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، شیر ہو، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حوصلہ دیں گے، اللہ نہ کرے کل کلاں کوئی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ان میں گھبرائے گا نہیں، بلکہ اسے فیس کرے گا اور اس کا سامنا کرے گا، جسے کہتے ہیں دل چھوڑ دینا، یہ کام نہیں کرے گا۔ پھر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرا بیٹا لوگوں سے منہ پھلا کے بات مت کرو کہ چہرہ بگڑا ہوا، ماتھے پہ بل آئے ہوئے، غسیلی نظریں، ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں فیس امپریشنز بتائے جا رہے ہیں کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں، اسمائلنگ فیس کے ساتھ۔ اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرا بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، بری بات ہے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، جب زمین پہ ہم پورے زور سے پاؤں رکھیں گے تو کیا زمین پھٹ جاتی ہے؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، جب سینہ تان لیتے ہیں، گردن لمبی کر لیتے ہیں تو کیا پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، مٹی ہے تو مٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ بہت اکڑ کے رہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا، پراؤڈ ٹو بی فلاں 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 فلاں، میں فلانی یونیورسٹی سے بڑا، میں کوئی اس پہ پراؤڈ ہو رہا ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کا، اور اگر اچھی یونیورسٹیز میں کوئی پڑھ کے بھی اللہ کو اور اس کے نبی کو نہیں پہچان سکا اور سنتوں پہ عمل نہیں کر سکا تو وہ پھر بھی جاہل ہی رہا، کیونکہ یہ یونیورسٹیز یہ 60 سالہ زندگی میں ہی کام آئیں گی، اگلی زندگی میں کام نہیں آئیں گی۔ تو ہم نے علم سیکھنا ہے، اور ایسا علم جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جو بندہ غرور کرتا ہے، اکڑا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں
کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں، دائیں بائیں جو بندہ اکڑا ہوا رہے گا ہر بندہ گالی دے گا، اس کو برا کہے گا کہ اس کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے، اور جو بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے گا ہر بندہ اس سے خوش ہوگا، یار اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ تو غرور اور تکبر کرنے والوں کی جگہ کون سی ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہم نے غرور تکبر کرنے والوں کی جگہ جہنم جیسی تیار کر رکھی ہے، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے دور رہنا ہے، اور یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بہت زیادہ موڈ اور فیشن اور میں تو یہ کپڑے پسند کرتا ہوں، مجھے وہ چیز پسند ہے، زیادہ نخرے والا نہ بنائیں۔ حدیث پاک میں منع کیا گیا، مومن خود بھی عیاشی نہیں کرتا، عیاشی کو پسند بھی نہیں کرتا، اور اپنی اولادوں کو عیاشی نہیں سکھاتا۔ کچھ حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔